اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی کوئی ٹاپک کا ڈیٹ تو نہیں تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ جو انفارمیشن کے طور پہ اور بار پڑھ تو میں چاہتا ہوں کہ آج وہ میں شیئر کروں تاکہ ہم ایسی باتیں اور ایسے الفاظ، ایسی گفتگو جو ہے نا ہماری زبان جو ہے نا اس کا عادی نہ ہو اور جو رب کریم کو بھی پسند نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بولتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہمارے مطلب نظر میں رہتا ہے۔ تو ہمیں آج کی جو بات میں سیکھنا چاہتا ہوں، جو لٹریچر سے میں نے ویژولائز کیا ہے کہ زبان کو اچھے الفاظ کی عادت ڈالیے، کہ ہمیں اپنی زبان کو اچھے الفاظ، اچھے خیالات کا اظہار اور اچھا طرز عمل جو ہے ان کو اچھے الفاظ کی عادت کے ساتھ بات بھی کریں اور بنائیں۔ اب میں اس کے کچھ ایگزامپل جو ہے نا میرے ذہن میں تھی کہ ہم کیوں ایسا کریں۔ ہم ظاہر ہے ہر آدمی ہر طرح سے سوچتا ہے، مائیں سوچتی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، دوستوں میں گفتگو ہوتی ہے، اور ویسے کمپنی جو ہے سوسائٹی کے اندر ہمیں مواقع ملتے ہیں بات کرنے کے، جس طرح ابھی ہم سپیس میں ہم بیٹھے ہیں، گفتگو ہم کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی زبان کو اچھے الفاظ کی عادت کیوں ڈالیں؟ یہ کہ اچھے الفاظ کی عادت کیوں ڈالیں؟ ایک میرے استاد تھے ایک جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے، منیر احمد چودھری ان کا نام تھا، عربی اور اسلامیات ان کا فیلڈ تھا۔ وہ ایک بار ہم نے کہا کہ سر کوئی بات بتائیں جو ہمیں زندگی میں کام دے۔ تو انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ اپنی زبان کو اچھے الفاظ ادا کرنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ رب کریم آپ کی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ جو ہے وہ اگر پکڑ لے اور وہ اسی طرح کر دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہ ہو جو آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے اور ان کی عادت تھی، معمول تھا، ایک اپنا طرز عمل ڈیولپ کر لیا تھا کہ جب بھی وہ کلاس میں آتے ہی کلاس میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ شعر جو ہے نا وہ یہ پڑھا کرتے تھے: ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اور یہ ان کی تھرو آؤٹ جتنا عرصہ ہم پڑھتے رہے، روزانہ اگر ان کی کلاس ہوتی، جس بھی کلاس میں جاتے تو اپنی کلاس کا آغاز جو ہے وہ اسی شعر سے کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شعر ان کی ایک تکیہ کلام بن گیا، ان کی زبان کا ورد بن گیا۔ تو زبان کا ورد جو ہے اچھے الفاظ کو بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے اس استاد کے بتایا کہ واقعتاً وہ ایک دن صبح دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں آگے بڑھ کر اپنا منہ جو ہے وہ چھٹا مارتا ہوں، پانی کا منہ دھو لیتا ہوں۔ جیسے ہی آگے بڑھے، کنارے پہ بیٹھے تو وہ سلپ ہوئے اور دریا کے اندر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا نہ ہی ان کی لاش ملی، نہ ہی ان کا کہیں جنازہ ہوا، نہ ہی گھر والوں کو آج تک ان کی کوئی خبر ہے۔ تو رب کریم بعض اوقات بڑے قریب سے ہماری ہر بات کو، ہماری ہر خواہش کو سن رہے ہوتے ہیں، اور زبان سے ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ اگر وہ رب کو پسند آ جائیں وہ الفاظ تو وہ ہمارے اوپر بھاری اور گراں گزرے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے الفاظ اور ایسے مانوی جو فکرات ہیں وہ ادا نہیں کرنے چاہیے جو اگر ثابت ہو جائیں تو وہ مجھے پسند نہ ہوں۔ یاد رکھیں بلا شبہ یہ رب کریم کا اختیار ہے، جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، چاہے دونوں دے، چاہے تو بے اولاد رکھے۔ اور یہ جو وارث شاہ ہیں انہوں نے اسی لیے یہ بھی کہا تھا، لیکن اس کو تکیہ کلام بنانا اچھا نہیں ہے۔ یہ شعر تو انہوں نے لکھا تھا، وہ تو انہوں نے لکھا کہ ایک جو سچویشن ہے اس کو ڈپکٹ کرنے کے لیے کہ وارث شاہ نہ کر مان وارثاں دا، رب بے وارث کر مار دائی۔
اب یہ جو شعر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو بھی اگر کوئی شخص تکیہ کلام اور بار بار اس کو دہرائے، ہر کہیں اگر اس کو یہ ذہن میں آئے تو یہ بھی جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کہ بار بار ہم یہ کہیں کہ رب بے وارث کر مارتا ہی، کہ رب جو ہے وہ تو چاہے اس کو تو اپنا ایک ہے، لیکن ہمیں ایسی چیزیں جو ہے نا اپنی زبان پر، ہاں کہیں اگر ریفرنس ہے کوئی ایک بار زندگی میں کہیں کوئی ضرورت پڑ گئی، جیسے میں ابھی یہ پڑھ رہا ہوں تو یہ علم کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ہدایت کے لیے، یہ انفارمیشن کے لیے میں نے پڑھا ہے، یہ میں نے آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ ایسی الفاظ، ایسے اشعار، ایسے لٹریچر کے جو فقرات ہیں، بعض اوقات ایسے محاورے بھی بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ ہمارا تکیہ کلام بن جائیں اور اگر کہیں وہ پورے ہمارے اوپر ہو جائیں تو ہمیں کبھی پسند نہ آئیں۔ میں ایک بار سن رہا تھا امام کعبہ عبد الرحمن السدیس جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچپن میں بہت شرارتی ہوا کرتے تھے، اور وہ اکثر جو ہے وہ شرارتیں کرتے اور والدہ جو ہے وہ پریشان ہوتی، کچن میں جاتے کوئی چیز ادھر پھینک دی، کوئی ادھر اٹھا لی، باہر گئے شرارت کی، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے یہ کر رہے ہیں، تو والدہ سخت تنگ آ کے کوئی چیز اٹھا کے ہاتھ میں پیچھے دوڑتی کہ ٹھہر میں تجھے دیکھتی ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنی والدہ کو جب بھی غصہ آتا تو میری والدہ مجھے ایک بات کہا کرتی تھی، اس غصے میں ہمیشہ صرف غصے میں وہ کہتی تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنائے۔ میں شرارتیں کرتا تھا، میں بچہ تھا، تو میں سوچتا تھا کہ میری والدہ مجھے کو بددعا دینے کی بجائے، کوئی غلط بات کہنے کی بجائے، کوئی مجھے مارنے کی بجائے صرف ڈانٹتی اور پیچھے دوڑتی ہیں، اور جب بھی کہا ہے تو یہی کہا ہے کہ جا تجھے رب کعبے کا امام بنائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوا، میں پڑھا لکھا، یونیورسٹی میں گیا، میں نے اپنا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، شریعت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جو سیرت ہے اس کا اسٹڈی کیا، اور پھر ایک وقت آ گیا کہ میں کعبہ کا امام بن گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں اپنی والدہ کو یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کتنی عظیم والدہ تھی کہ جو میری ہر شرارت کے اوپر مجھے ایسی دعا دیتی، حالانکہ ان کے والدین بلا شبہ اولاد کا برا نہیں چاہتے، لیکن جب بچے شرارتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ناگوار گزرتی ہے، تو کہتے ہیں جا دفع ہو جا، تیرا کچھ نہ رہے، جا کمینیاں۔ مطلب بعض اوقات تو ہم ایسی ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں کہ جا جہنم میں جا، دفع ہو جا، تیرا نظر نہ آ، تو مجھے اچھے نہیں لگتا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر رب پکڑ لے اور وہ پورے ہو جائیں تو ہمارے اوپر بڑے گراں گزرے۔ لیکن امام کعبہ کہتے ہیں میں کتنا خوش قسمت تھا، میری والدہ کتنی ہدایت یافتہ تھی، کتنی سینسٹیو تھی، کتنا علم رکھنے والی تھی، کتنا انہیں گمان تھا رب کریم کے اوپر کہ رب ہر چیز کو سنتا ہے، اور ہر چیز کو سن کے اگر وہ پوری کرے تو میرے رب نے میری والدہ کی وہ میری شرارت کے اوپر جو کہے گئے جو الفاظ تھے، جو والدہ نے تکیہ کلام بنا لیا تھا، وہ رب نے پورا کر دیا۔ تو ہمیں بھی آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں اس بات کی ترویج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر چھوٹے بڑے سے ناراض بھی ہوں تو ہم اس کو برے القاب سے یاد نہ کریں، برے الفاظ یا بد دعائیں نہ دیں، ایسی بات نہ کریں کہ اگر کہیں وہ پوری ہو جائے تو وہ ہمیں بھی پسند نہ ہو، نہ اپنے بارے میں، نہ کسی کے بارے میں، نہ چھوٹے نہ بڑے میں۔ تو یہ امام عبد الرحمن السدیس جو ہیں، یہ ان کا یہ واقعہ جو یاد کراتا ہے، اور ان کی والدہ کی خاص طور پہ یہ بات کہ کیوں ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے، تو ہمیں اپنی زبان کو اچھے الفاظ کا عادی بنانا جو ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بڑی مثال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا یاد رکھیں کہ انسان، قرآن جو ہے اس میں رب کریم نے فرمایا ہے کہ انسان بڑا جلد باز اور تھوڑ دلا ہے، کبھی کبھی ہاتھوں پر سرسوں جمانا چاہتا ہے، قدرت کے سامنے شکایتی انداز اور بے اعتباری عقائد کو کمزور کرتی رہتی ہیں، اور انسان ان عادات سے بڑھتا چلا جاتا ہے جو سراسر خلاف سنت اور اصول ہیں۔ بالکل ایسے جیسے اکثر میں نے دیکھا، بعض اوقات یہ علم کے لیے ہی بات ہے کہ یہ شعر جو اگر کو پڑھے کہ مٹ جائے گی دنیا تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ بھائی ظاہر ہے دنیا مٹے گی، قیامت آئے گی تو دنیا مٹے گی، تو وہ رب کریم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جو رب نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ میں نے ایک گھڑی مقرر کر رکھی ہے، اور یہ سورہ احقاف میں ہے کہ جی رب نے وہ وقت مقرر کر دیا ہے۔ تو جب یہ وقت رب کریم نے مقرر کر دیا ہے
تو پھر ہم کیوں یہ شکایتی انداز میں اور جلد بازی میں رہیں؟ چونکہ قرآن میں ہمیں بھی تو کہا گیا ہے کہ انسان ہے ہی تھوڑ دلا اور جلد باز، تو ہم پھر یہ کہیں؟ تو اس طرح کے اشعار بھی پڑھنا میں سمجھتا ہوں عام تکیہ کلام بنانا یا ان کو زیادہ ریفرنس میں رکھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور یہ جو شعر ہے یہ جس کا بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ فیض احمد فیض کا ہے، لیکن یہ کہ منصف تو آپ حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، کہ ہم رب کریم کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ منصف تو ہیں تو یہ جو ظلم اور زیادتی جو ہمارے سامنے بعض اوقات ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور واقعی اسی طرح سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انہی حالات میں انسان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، ہمت رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، حکمت کے ساتھ بات کرنے اور چپ رہنے اور خاموش رہنے کو بھی بعض اوقات عبادت ہی کہا گیا ہے، کہ آدمی کسی ایسی جگہ، ایسے موقع، ایسی نازک حالات میں جب کہ وہ اگر بولے گا تو غلط بول جائے گا، تو چپ رہنا اس کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند اور سود مند ہو جاتا ہے، تو اس کے کریکٹر کے لیے بھی وہ اچھا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں رب کریم کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم یہ کہتے پھریں کہ جی کہ رب آج ہی انصاف کرے، تو یہ محاورہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ رب کریم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ جی اگر آپ منصف ہیں تو کریں انصاف، تو وہ تو ہوگا، وہ تو رب کریم نے کہہ دیا ہے۔ تو لہٰذا آج کی میری اس گفتگو کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اچھے الفاظ کا عادی بنائیں، تاکہ ہم ان چیزوں سے جو یہ واقعات ہیں، جیسے وہ استاد کا واقعہ کہ وہ دریا برد ہو گئے اور آج تک نہ ان کا جنازہ اور نہ کہیں، اور وہ غالب کا وہ شعر پڑھتے رہتے تھے، اور اسی طرح سے امام کعبہ جو عبد الرحمن السدیس کا جو واقعہ ہے جو آج بھی حیات ہیں، اسی طرح سے جو فیض احمد فیض کا میں نے بتایا کہ یہ سارا، تو ہمیں چاہیے کہ جی ہم رب کریم ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم ویسے بھی اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر رکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اچھے الفاظ کا عادی بنائیں، چونکہ اچھے الفاظ جو ہے نا وہ روح جو ہے نا اس کو بھی مطمئن رکھتے ہیں، اور روح جو ہے وہ پاک صاف رہتی ہے، چونکہ اچھے الفاظ اچھے گمان سے پیدا ہوتے ہیں، اور اچھا گمان جو ہوتا ہے وہ روح کو آپ سمجھیں کہ ایک تطہیر کی طرف ہی رکھتا ہے۔ تو رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح کی گفتگو جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں، دوستوں میں ہوں، وہ کریں جو واقعی قرآن پاک کی ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو، اور جو نہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، نہ ہمارے دوستوں کے لیے ایذا کا باعث بنے، نہ ہمارے معاشرے کے لیے وجہ نظر بنے، تو ایسی گفتگو سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔